غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آئندہ ہفتے نریندر مودی کے مجوزہ دورے سے قبل علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں میں تیزی لائی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 20 فروری منگل کو جموں کا دورہ کریں گے اور ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کو شاہراہوں اور دیگر اہم سڑکوں پر بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا ہے۔ فوجیوں نے نام نہاد سیکورٹی سخت کر دی ہے اور سری نگر، کلگام، اسلام آباد، رامبن، جموں، ادھمپور، راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ فورسز اہلکاروں نے خاص طور پر جنوبی کشمیر کے اضلاع میں مختلف سڑکوں اور چوراہوں پر ناکے لگائے ہیں جہاں لوگوں کی تلاشی اور گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مودی کی ریلی کے مقام جموں شہر کے کلب میں واقع مولانا آزاد اسٹیڈیم کو پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اسٹیڈیم کے قریب سے گزرنے والی تمام گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے اور اس سے ملحقہ سڑکوں پر خصوصی ناکے لگائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں خوف و دہشت کی فضا پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ مودی کے دورے پر اپنے غم و غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنے سے باز رہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے ذریعے تنازع کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کے ذریعے تنازع کشمیر کے پرامن حل کی وکالت کی ہے، لیکن بھارت کا معاندانہ رویہ اور ہٹ درمی ماحول کو خراب اور تنازع کے منصفانہ حل اور خطے میں قیام امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ادھر مودی حکومت نے تنقیدی رپورٹنگ کرنے پر ایک فرانسیسی صحافی وینیسا ڈوکناگ کو بھارت سے بے دخل کر دیا ہے۔ ڈوکناگ بھارت میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی غیر ملکی صحافی ہیں جو کشمیر اور دیگر اہم موضوعات پر رپورٹنگ کی وجہ سے بھارتی حکومت کے نشانے پر تھی۔ ڈوکناگ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ انہیں بھارتی حکومت نے زبردستی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ایک بیان میں فرانسیسی صحافی کی جبری بے دخلی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکام نے انہیں ملک بدر کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ بھارت میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے مظالم کی عکاسی کرتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انڈین نیشنل کانگریس کی جموں کشمیر شاخ کے صدر وقار رسول وانی نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں کی مکمل حمایت کرتے ہوئے مودی حکومت کی طرف سے نئی دہلی کی طرف ان کے مارچ کو روکنے کے لیے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ وقار رسول وانی نے جموں میں دیگر سینئر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے ہندوستان کے عوام نے یہ ہولناک مناظر دیکھے ہیں کہ کس طرح بی جے پی کی زیر قیادت ریاست ہریانہ میں پولیس کسانوں کو نئی دہلی کی طرف مارچ سے روکنے کے لیے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں پر وحشیانہ مظالم کے علاوہ بڑے پیمانے پر آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کی ڈرونز کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے جیسے مودی حکومت ان کے ساتھ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے کسانوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے سری نگر میں احتجاج کرنے والے 50 سے زائد تاجروں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ میوکت کسان مورچہ کی طرف سے بھارت بھر میں ہڑتال کی اپیل پر سری نگر میں تاجروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ بھارتی کسان اپنے فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت کی قانونی ضمانت اور قرضوں کی معافی جیسے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ سری نگر میں کشمیر ٹریڈ یونین لیڈروں اور کارکنوں کو پولیس نے سری نگر میں پرتاپ پارک کے قریب کسانوں کے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے پر گرفتار کر کے کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں قید کر دیا۔ ادھر جموں کشمیر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے سینئر رہنما محمد یوسف تارگامی نے جموں شہر میں بھارتی کسانوں کی حمایت میں ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ بھارت میں کسان اپنی فصلوں کی امدادی قیمت کی قانونی ضمانت اور قرضوں کی معافی کے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔